مل کر اپوزیشن میں اس آئین کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی ہے. ہم نے گلی کوچوں میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جدوجہد کی ہے. ہم ان کروڑوں لوگوں کے نمائندہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنا اعتماد بخشا ہے کہ ہم ان کے حقوق کے لیے یہاں آواز اٹھائیں گے. یہ ہمارے فرائض منصبی میں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کا جو آئینی کردار آپ کا بنتا ہے، آپ 22 کروڑ عوام کے نمائندوں کے حقوق کو انشاءاللہ یہاں آپ اس کا تحفظ کریں گے. آپ سے حلف لیا سردار ایاز صادق صاحب نے، ان پر بھی ایک امتحان گزرا تھا اور آپ پر بھی ایک امتحان آیا ہے. آج جہاں میں کھڑا ہوں، پچھلی حکومت میں میرے والد صاحب یہاں پر کھڑے تھے، ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے اور تحریک انصاف کے ممبران نے استعفے دیے، 126 دن دھرنے دیے، یہاں ڈی چوک میں کھڑے ہو کر اس پارلیمان پر لعن طعن کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، گالیاں دیتے رہے. یہاں پر بیٹھنے والے وزیر اعظم کو گالیاں دیتے رہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ممبران کو گالیاں دیتے رہے. لیکن بالآخر یہاں پر ہماری قیادت نے جناب اسپیکر صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ کیوں استعفے ان کے منظور نہیں کرتے. پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ استعفے دے چکے ہیں. اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ اس منصب پر بیٹھے ہوئے آپ ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ پی ٹی آئی نے استعفے دیے ہیں. آج بھی وہ مرحلہ دوبارہ ہم پر آیا ہے. میں نہیں چاہتا اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص تمام پارٹی کے نمائندوں کا وکیل بن سکتا ہے کہ وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کی بات کرے اور وہ استعفے قبول ہو جائے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قواعد و ضوابط ہیں، جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس پر آپ عمل درآمد کرائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر ممبر کو اپنے چیمبر میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے استعفے دیے ہیں یا آپ نے استعفے نہیں دیے. اور جس معزز ممبر نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ ہم مستعفی ہو رہے ہیں، اس کا استعفیٰ پہلی فرصت میں قبول ہونا چاہیے، اس کا پہلی فرصت میں قبول ہونا چاہیے. باقی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں پر ممبران کرنا چاہتے ہیں کہ ان 4.25 سالوں میں کیا ہوا اور آج ہم کس نہج پر پہنچے ہیں. لیکن میں ضرور اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس طرح قومی اسمبلی میں آئین اور قانون کے تحفظ کی جنگ جیتی ہے، انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ ہم پنجاب اسمبلی میں بھی جیتیں گے. اور ہم یہاں سے ایک توانا پیغام دیتے ہیں اپنے پنجاب اسمبلی کے ممبران کو کہ ہم ہر محاذ پر آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے آئینی اور قانونی حقوق کا تحفظ ہوگا. لیکن جس طرح یہاں پر خواجہ آصف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب پر انہوں نے تشدد کیا ہے، تو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، جناب وزیر اعظم کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جس دن وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اس سے اگلے روز انہوں نے احتجاج کیا. ہمارے مدارس کے اندر، مساجد کے اندر علماء پر تشدد کیا گیا، ان کی داڑیاں نوچی گئی. وہ بال آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جو ظلم اور بربریت
उन उलमाए किराम और उन मदारस में पढ़ने वाले कुरान के तलबा पर हुआ। मैं समझता हूँ कि हमें बहैसियत एक ज़िम्मेदार उसका नोटिस लेना चाहिए, और जो इस किस्म के ज़हनियत के लोग हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। अगर बात है ताकत की, अगर बात है क़ुव्वत की, तो मैं ये बात भी यहाँ पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास वो क़ुव्वत है कि हम इस तरह के किरदार का जवाब क़ुव्वत के साथ दे सकें। लेकिन हमने और हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए एक आइन पसंद किया है, एक ज़ाब्ता पसंद किया है, एक दस्तूर पसंद किया है जो मिसाकी मिल्ली है हमारे दरमियान। और हम चाहते हैं कि तमाम सियासी क़ुव्वतें वो उस आइनी किरदार के तहत अपना किरदार अदा करें, बदमाशियाँ न करें, दहशतगर्दी न करें। अगर बदमाशियाँ करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, कानून हरकत में नहीं आएगा, तो हम बज़ोर बाजू इस किरदार को रोकेंगे और इनको बताएंगे कि किस तरह आप इस तरह के जबर आम शहरियों पर कर सकते हैं। इस तरह हमें कुछ चीज़ों की वजाहतें भी चाहिए। सबसे पहला इक़दाम इस हुकूमत ने जो घर चली गई है, उन्होंने वज़ीर आज़म के घर की भैंसें फ़रोख्त की थी, उसका रिकॉर्ड भी इस पार्लियामान में पेश किया जाए। उसका और जो तोशाखाना से इस मुल्क के असासे घड़ियों की सूरत में, हार की सूरत में बेचे गए हैं, उसका भी इस पार्लियामान को बताया जाए। हमारे ऊपर बहतान लगाया गया कि आप लोगों ने कश्मीर कमेटी के में पता नहीं कितनी कितनी मेहमान नवाजी की है लोगों की। मैंने यहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि मैं बहैसियत पार्लिमानी लीडर हुकूमत जो उस वक्त हुकूमत थी मुतालबा करता हूँ कि हमारे दौर के कश्मीर कमेटी के अखराजात यहाँ पर पेश किए जाएं। जब मैंने खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया था, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि फिर उनका भी एहतसाब होना चाहिए जो आपके दायरे कार में आता है। और इस बात का मुझे यकीन है, अगर किसी को गलत फहमी है कि उसको कबल अज वक्त हटा दिया गया है, 3.5 साल पौने 4 साल में हटा दिया गया है, मैं इस बात पर मुतमईन हूँ कि अगर ये शख्स 100 साल भी हुकूमत करता तब भी पाकिस्तान की तबाही होती, पाकिस्तान की भलाई नहीं होती। इस शख्स में न पहले रोज सलाहियत थी न आज सलाहियत है। ये जिस तरह बहतान तराशियाँ कर रहा है, खत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। मैं खैर मकदम करता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की उस ऐलान का कि वो इस खत पर एक इन कैमरा सेशन बुलाएं या इस पार्लियामान के सामने उस खत को पेश करें। ये खत के पीछे छुपने की अब हम इजाज़त इसको नहीं देंगे और हम अपने मुल्क को मज़ीद खिलौना नहीं बनने देंगे। इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मैं वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ, सूबाई हुकूमतों से भी मुतालबा करता हूँ कि वो किसी को कानून हाथ में न लेने दें, वरना जो सूरत हाल है वो फिर गंभीर सूरत हाल की तरफ जाएंगे। मैं पुरुम्मीद हूँ और मैं चाहता था कि मैं चंद और लोगों का भी नाम लेता कि आप उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि आप इस्तीफ़ा दें, आपने इस्तीफ़ा दिया है या नहीं दिया। लेकिन एक आखिरी गुजारिश आपसे करता हूँ कि पिछली हुकूमत में जो कैबिनेट के अरकान थे और इस कौमी असम्बली के वो अरकान थे, उनको ज़रूर बुलाएं कि आप लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं या नहीं दिए। शेख रशीद को भी बुलाएं, फवाद चौधरी को भी बुलाएं और इसके अलावा शीरी मज़ारी को तो सबसे पहले बुलाएं।
اس کو سب سے پہلے بلایا جائے. اور جو فین کلب ہے عمران خان کا اس کو بھی ضرور بلایا جائے. آج ان کے یہاں پر اراکین نہیں ہیں. ان کے آپ پاکستان تحریک انصاف بعض امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہاں مستعفی ہو چکا ہے تو اس سے آپ تحقیق کریں, ان کے حلقوں کے لوگوں کو ان کے نمائندے سے محروم نہ رکھیں, فوری الیکشن کا اعلان کروائیں, فوری انتخابات کروائیں اور ان کے حلقوں کی یہاں نمائندگی ہونی چاہیے. یہ مذاق اب اور نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے یاد ہے, آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ جب وہ خورشید شاہ صاحب موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو دوبارہ آنا چاہیے اور انہوں نے خورشید شاہ صاحب کی لاج رکھی, وہ آئے. اس میں 34 ارکان تھے غالباً, جس میں 32 اراکین اسمبلی نے اپنی تنخواہیں قومی خزانے میں جمع کروائی. 2 اراکین ان میں ایسے تھے کہ جنہوں نے ان 126 دن کے مراعات اور تنخواہیں بھی وصول کی. ایک کا نام مجھے نہیں آتا لیکن ایک کا نام عمران خان ہے. ایسا نہ ہو کہ استعفیٰ کرتے رہیں اور پھر سال کے آخر میں آ جائیں کہ ہماری تنخواہیں ہمیں دے دو, ہمارے مراعات ہمیں دے دو. اگر مراعات اور تنخواہیں لینی ہے یہاں آ کر آرام سے بیٹھو, اس ملک کے اپنے عوام کی نمائندگی کرو. خرمستیوں کی تنخواہیں اب قومی اسمبلی کے کسی رکن کو نہیں ملنی چاہیے. میرا یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر تحقیق کروائیں اور یہ آپ کا پہلا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.